کیا خوبصورت الہان رکھتے ہیں، گفتگو پہ ایک الگ ہی گرفت ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، آل محمد کی اتنی کرم نوازی کہ جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں بڑا نام عطا کیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام شاعر آل محمد جناب علی عباس عسکری صاحب یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آج کی نشست کے آخری ہمارے مداحان بحر المصائب مصور غم بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ میں میرے بھائی کی آمد کریں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، سردی بھی اب کم ہو رہی ہے کیونکہ ذکر آل محمد شروع ہے۔ جہاں آل محمد کا ذکر ہو وہاں موسم اثر انداز نہیں ہوتے۔ کوشش کریں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، نعت کے قرآن نعرہ حیدری، اپنی حاجت روائی کے لیے نعرہ حیدری، اپنے رزق میں اضافے کے لیے یک زبان نعرہ حیدری۔ انتہائی واجب الاحترام شاعر آل محمد جناب علی عباس عسکری صاحب۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی کے امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الاتح التہامی، السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ، المدفون بعرض مدینہ، ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس پرآشوب اور خطرناک ترین دور میں بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دنیا میں کسی بھی کونے پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی وہ شخص جو انسانیت پہ ظلم ڈھا رہا ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں، کوشش کر کے ہر وہ بندہ آخری دو دعاؤں پہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔
میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. اللہم صلی علی. اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آجا قبول فرمائے. اللہ عزاداری مظلوم کے اس سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. آپ لوگوں کی توجہ ہے بات شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، سرزمین ہندوستان میں ایک طرح محفل ہوتی ہے جس میں انتظامیہ ڈھیر سارے شعراء کو کلام کہنے کے لیے ایک طرح مصرع دیتے ہیں، جو طرح مصرع یہ ہے: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. اس کی ایکو تھوڑی سی بند کر دیں اور آواز مناسب کر دیں. طرح مصرع تھا: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. میرے خیال سے ہر ذی شعور اس بات سے واقف ہوگا کہ جو 10 محرم کا دن تھا واقعتاً وہ اتنا عظیم دن تھا کہ اس ایک دن میں علی کے لال نے تمام جہان بند کر کے رکھ دیا. میرے سامنے اچھی اردو بولنے والے بھی لوگ بیٹھے ہیں، پڑھنے والے بھی، سننے والے بھی اور لکھنے والے بھی. یہ 4 انصاف ہی، 4 عدل ہی ایک زبان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. اسے اچھا بولا جاتا ہے، اسے اچھا سنا جاتا ہے، اسے اچھا پڑھا جاتا ہے، اسے اچھا لکھا جاتا ہے. میرے خیال سے اس ایک مصرے پر آج کی پوری رات بھی بات کی جائے تو وقت کم ہے اور بات وسیع ہے. یہ مصرع بہت بڑا ہے: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. میں اس طرح مصرے کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے اپنی مجلس شروع کر رہا ہوں. آپ کو 2-4 شعروں کی آمیزش سے کلام سناتے ہیں، پھر جس طرح آپ کا ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے. سامعین گرامی، بس اتنی سی بات ہے اور میری نوکری شروع ہو گئی. طرح مصرع تھا: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. علی عباس عسکری اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کر رہا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں میرے سامنے کثیر تعداد میں میرے جوان برادران تشریف فرمائیں. آپ لوگ صرف مسکرا دیں گے تو میں سمجھوں گا میرے سفر کی قیمت مجھے مل گئی. داد والی زحمت میں آپ بھی نہیں پڑیے، بس دیکھیے ایسے کہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچ گئی ہے. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. یہ مصرع اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، میں اپنی مجلس شروع کر چکا ہوں. پہلا مصرع پڑھا ہے: فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اگر شیعہ سنی بلکہ مذہب کی تفریق سے اوپر کی بات ہو تو ضرور مسکرائیے گا. اگر بات چھوٹے موٹے جھمیلوں کی ہو تو آپ مسکرانے کی زحمت بھی نہ کیجیے گا. تسی مول پاؤ تو میں مضمون شروع کرا. طرح مصرع تھا: ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. ہم گفتگو کا میرا بھائی آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں: فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں. مل کے نعرہ حیدری. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ. میرے بھائی فرش ذرا سے اپنے ہاتھ کھولیے گا. میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے صرف مسکرا کے دیکھیے گا. ایسے نہ دیکھیں کہ میں مجلس ہی بھول جاؤں. اتنی پریشانی میں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. اچھا نہیں لگتا مولا علی علیہ السلام کا نام بلند ہو اور بندہ آگے سے پریشان بیٹھا ہو. یہ نام ایسا ہے جو دنیا میں کسی موقع پہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اور اگر آپ میرے مولا کے ذکر میں بور یا پریشان بیٹھیں گے تو پڑھنے والا کیا کرے گا؟ فرش ازاں نے یوں ہمیں، تھوڑا سا کھلیے گا، تھوڑا سا فریش ہو کے بیٹھیے گا. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ
سمیٹ کے. میں لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کر رہا. بات لکھنؤ سے چلتی چلتی آپ کے لالا موسیٰ میں آ گئی ہے. آپ جیسے بھی سنیں میں آپ کو دعا کر کے جاؤں گا, لیکن دیکھیے مجھے ایسے کہ اطمینان نظر آئے. فرش ازاں نے یوں ہمیں, تسی بھی ہاتھ کھولے اجے, فرش تے تسی بھی, فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. میں دوسرا مطلب پڑھ رہا ہوں اور پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک میں کہتا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے دوسرا مصرع سمجھ آیا اور وہ بولا. میں سمجھوں گا یہاں لالا موسیٰ آنے کی قیمت کیا, میں شرکت توشہ آخرت مل گیا, لیکن مصرع میرے قد سے بڑا ہے. آپ جیسے بھی سنیں, فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں, جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. حضور بڑی مہربانی, میرے بھائی بڑی مہربانی, میرے بھائی بہت شکریہ. حر نے, سر جزاک اللہ, حر نے وہیں پہ رکھ دیا. یہ صرف خیمہ نہیں سمیٹا گیا, مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, جناب حر کو جو آفرز دی گئی تھیں اگر آپ اس سارے مضمون کو سٹڈی کر کے دیکھیں تو رائے کی جاگیر کا وعدہ تھا, شراب کے مٹکوں کے منہ کھلے ہوئے تھے, ہیر و جواہر کے صندوقوں کے منہ کھلے ہوئے تھے. حر جو چاہیے وہ لے, اور حر نے صرف خیمہ نہیں سمیٹا, دنیا کے منہ پہ مار دی. دنیا کے منہ پہ مار دی. دنیا بولیے گا, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. حضور میں آپ کو اپنی مجلس کے ابتدا میں بتاتا چلوں, 2023 بھی گزر چکا ہے, 2024 آ چکا ہے. یہ اتنے سارے ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں, نہیں مناسب لگتا کہ ہن پڑھن والا ممبر بن کے تے کٹ کے تواڈے نال ہتھی پوے کہ یار تو انج بول یا انج بول. یہ پیچھے ہیں, یہ 1990 کی چیزیں ہیں, میں 2024 میں نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کو مولا کا واسطہ, میں اتنا نفیس کلام اٹھا چکا ہوں کہ میں آپ سے داد کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا. میں آپ سے مانگ جو مسکراہٹ رہا ہوں تو آپ ہمیں مسکرا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. میں جناب علی اکبر کے معتقد اور غلام دیکھنا چاہ رہا ہوں. اب مصرے کا وزن کیجئے, میرے قد سے زیادہ بڑی بات ہے, اس سے زیادہ نفیس بات میرے پاس نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں, میرے پاس یہی بات ہے, رکھا سمیٹ کے دریا, جوان سے بات ہے, دریا سمیٹ کے, ارے دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانیاں سلامت رہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے حیدری. حوروں نے, میری آواز آتی رہے گی, آپ بس گھبرائیے گا نہیں, میری آواز آتی رہے گی. حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے, پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ, خیمے سجائے ہیں. لیجئے میں آپ کو ایک مصرع سناتا ہوں, اور میرے خیال سے جو لوگ بولتے ہوئے شرماتے ہیں ان کے لیے بہترین وقت ہے مصرع قبول کریں. 1400 سال پہلے علی کے لال نے ایک اعلان کیا تھا, آپ کو لالا موسیٰ کا مزاج نہ دکھے تو ہمیں پڑھنے سے روک دیجئے گا, ہم آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنے آئے اور اپنی محنت بھی برباد نہیں کرنے آئے. ایک مصرع سنیے, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے, 1400 سال پہلے 2 محرم علی کے لال نے اعلان کر دیا, جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. جب رکھ دیے قدم, جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے, جب رکھ دیے قدم. یہ جتنے احباب میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں 1,23,000 نبیوں کی تاریخ ایک مصرے میں بند کر رہا ہوں, اور مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. 1.25 نبیوں کی ہسٹری ایک مصرے میں بند ہے, جو علی کے لال نے جملہ کہے, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. علی کے لال نے کہا مجھے پہچانو,
جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ارے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو اپنا ہاتھ اٹھائے سامعین گرامی، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ حسین فرما گئے تھے جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا۔ لیجئے آپ کی کیا بات کی قسم ہے، شعر سنیے جو میں چھوڑ کے چل رہا تھا۔ کوئی نہ بولے آپ تو بولیں گے۔ جناب ناظم ممبر صاحب تشریف لائیے، میرے بارے میں جو کچھ آپ کہہ گئے با خدا میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا، لیکن آپ کی اعلیٰ ظرفی ذرہ نوازی ہے۔ شعر سنیے، یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں کر رہا، میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ میرے قد سے بڑی بات کیا، آسمان سے بلند قامت بات ہے۔ رکھا سمیٹ کے، میرے بڑے بیٹھے ہیں حضور یہاں پر بزرگان، میں آپ لوگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے ایام سیدہ پہ اس سے بڑا شعر نہیں ہو سکتا اس مضمون پہ۔ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، ارے ہم وہ نہیں، ہم وہ نہیں، ہم وہ۔ میرے بھائی کیمرہ مین اس کیمرے کو پھیریے گا، مجھے وہ جوان بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں اس کی دلیری تو دیکھوں۔ اس سے بڑے شعر بھی ہوتے ہیں۔ ارے جب رکھ دیے قدم تو پھر بسائیں گے کر، ارے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے، ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ۔ تو سمجھ گئے، مل کے بولو حیدر حیدر سلیمان، مل کے نعرہ حیدری۔ میرے بھائی، میرے محترم آپ سلامت رہیں میرے بھائی۔ جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا۔ میرا ذاتی طور پہ دل تھا میں آپ کو اللہ کے نبی جناب سلیمان بن داؤد کا قصہ سناؤں، لیکن آپ لوگ یاسر بھائی سے اتنے کمال انداز میں شاعری سن رہے تھے، میرا جی پڑ گیا چلیں اچھے اچھے شعر آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ جب اور یہ بھی علی کے لال کے جملے ہیں یار، مذاق نہیں ہے، یہ میرے مولا حسین کے فکرے ہیں۔ فرمایا جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ۔ پڑھیں ایک کلام اور، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ۔ جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کا بڑا آسمان قامت ایک شعر تھا امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ آپ اس میں خیال دیکھیے، کرافٹ دیکھیے، زبان کی نفاست دیکھیے، آپ اس میں الفاظ کی آپس میں پیوستگی دیکھیے، لفظوں کا چلن دیکھیے، آپ اس میں دیکھیے کہ کس حد تک لٹریچر بھری ہوئی ہے۔ کون ہے حسین؟ فرماتے ہیں نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں میرے بھائی۔ نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے، خدا کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں تو طالب علم، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ آتے ہیں، مجھ جیسا نالائق کہاں اور یہ پاک مقام کہاں۔ لیکن کم از کم وقت دیجئے جس میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ الیاس نبی کون تھے، سلیمان نبی کون، اور پھر اس کے بعد بتایا جائے کہ حسین کون ہے۔ سرکار نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے، سلمان نہیں، جناب سلمان فارسی کا ذکر نہیں کر رہا، سلیمان بن داؤد نبی۔ اب بات چل ہی اس طرف رہی ہے، خدا کے بڑے محترم نبی۔ سر جی ہر نبی اس کا محترم ہے، ہر نبی اس کا حاکم ہے، لیکن حضرت سلیمان کی جو حاکمیت تھی نا وہ بادشاہت کی شکل میں تھی۔
اگر میں آپ کو اس نبی کا صرف پروٹوکول سمجھاتا چلیں، میں اس بات سے آگے بعد میں جاؤں گا، پہلے میں آپ کو اس نبی کا نظام بتاتا ہوں، پھر میں اگلا شعر پڑھتا ہوں امام حسین کی شان کا، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ جو نوکری کریں پہلے ان کی تو شان سنیے، پہلے ان کا نظام سنیے کہ وہ کون تھے، وہ کیا تھے۔ ہم ہیں انسان، اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس نے ہمارے بارے میں دو اعلان کیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ جناب سلیمان ایک واحد ایسے نبی تھے جن کا تخت جنات اٹھا کے رکھتے تھے۔ جناب سلیمان واحد ایک ایسے نبی تھے ہوائیں ان کے سامنے تابع تھیں۔ جناب سلیمان کے تخت کو ایسے جنات نے اٹھایا ہوتا تھا، ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر سفر کرتی تھی، جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ روشنی جاتی تھی وہاں وہاں تک اس نبی کی بادشاہت تھی، جہاں جہاں کوئی جاندار رہتا تھا اس کے اوپر یہ نبی حاکم تھا۔ جرند پرند چرند انسان حیوان جنات ہر جاندار کی بولی یہ نبی بولنا جانتے تھے۔ اللہ نے ہر شعور رکھنے والے جاندار کو شعور دیا تھا کہ یہ حاکم ہے، یہ اس نبی کا پروٹوکول تھا، کوئی عام بات نہیں۔ 100 میں تاریخ کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، 100 فرسخ تک صرف اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا اس نبی کے تخت کے نیچے۔ تخت ہوا میں بلند ہے، جنات نے اٹھایا ہوا، نیچے اس نبی کا صرف لشکر ہے۔ یہاں 25 فرسخ 3 میل ہوں تو 1 فرسخ بنتا ہے، اور 100 فرسخ تک یہ لاہور تو بھی آگے کم ٹپتا جے، اگر حضرت سلیمان تھا صرف لشکر گنیے تھے۔ 300 میل بنتے ہیں 100 فرسخ، 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنات، بیچ میں 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور۔ یہ نبی تھا جس کا نام تھا 75 فرسخ ہو گئے، بقایا 25 فرسخ بھی سنیے۔ سارے کے اوپر 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں اللہ کے نبی نے دنیا کے ہر رنگ ہر نسل ہر قوم کا پرندہ کھڑا کیا تھا، اور پرندے ایک صف میں نہیں 2 صفوں میں کھڑے تھے اللہ کے نبی کے سر پہ، اور ان کا کام آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ میرے مولا کے بڑے پیارے پیارے یہ سوفسٹیکیٹڈ جوان جو مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو 2 صفوں میں پرندے اپنے اوپر کھڑے کیے تھے نا، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے۔ نیچے والے پر کھولتے تھے، ناظم ممبر صاحب، اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ لالا موسا وے گجرات گرد و نواح دا مجمع وے میں دسو میں کیڑی کدے چ سر ماراں تے میں شیعہ سنی براہمن آکھاں کہ ہن تسی میں داد دیو، جے تسی کم از کم میں چنگے اطمینان والے چہرے نال ویکھو، میں کیا کروں، مجھ غریب کے پاس تو لفظ ہی ہیں۔ اللہ کی حجت نے 2 صفوں میں پرندے ایسے سیٹ کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک نہیں آئی۔ مولا کی قسم یہ مضمون نہ پڑھتا اگر وہ مصر میرے سامنے نہ آتے۔ یہ اس نبی کا نظام تھا۔ میں جناب سلیمان بن داؤد کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے۔ میرے خیال سے اگر امام حسین کی مجلس سے یہ بات نہیں جائے گی نا تو پھر کہیں سے نہیں جائے گی۔ یہ کوئی صرف شیعوں کی مجلس نہیں ہے، یہ محسن انسانیت کا دربار ہے۔ تو یہاں سے بات بھی وہ کرنی چاہیے جسے شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ نہ سنیں بلکہ انسانیت کے لیے پیغام جائے۔ گزارش آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں نا، وہ لمیٹڈ حساب نہیں ہے۔ میں آزاد خیال معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا پیرایا اتنا وسیع رکھتا ہوں کہ جو کسی کو بھی نہیں مانتا نا وہ کم از کم اتنا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ حسین رنگا کریم کوئی نہیں۔ وہ مانے اس کی مرضی، وہ نہ مانے، لیکن کم از کم اس تک بات تو جائے کہ اس ممبر کا معیار کیا ہے۔ نہیں تو سرکر کے گرد سب گھوم رہے ہیں، آپ بھی گھومیں گے، ہم بھی گھومیں گے۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی، پہلے ان کا نظام سنیے، میں نظم وہیں سے کنٹینیو کروں گا جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا ہے۔ اللہ کا نبی یہ حساب ہے، انسان ایسے، جنات ایسے، جانور ایسے، پرندے ایسے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ پرندوں کی احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے پر کھول رہے ہیں، نیچے والے پر بند کر رہے ہیں۔ اگر 1 سیکنڈ کا بھی فاصلہ آ گیا تو سورج کی دھوپ نبی کے چہرے پہ پڑے گی۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں میں خدا کی قسم اب دیکھوں گا کون سے وہ چہرے ہیں جو شوق سے تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا۔
تھوڑا سا ہٹ کے بھی سنا کیجئے، آپ کو میرے مولا خوش رکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے دربار سجا ہوا تھا، بالکل ہر چیز الرٹ ہے۔ نبی یہ بڑے جلال والے نبی تھے، اور یہ جلال والے کیوں تھے بھی آپ کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بھی سن۔ اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں آرائش سالبی 1، روضۃ الصفا 2، قصص الانبیاء 3، تاریخ اسلام 4۔ میں 2 شیعہ 2 اہل سنت کتابوں کی ذمہ داری ممبر حسین پہ قبول کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے 10 راتیں جاگ کر یہ باتیں آپ کے سامنے ریسرچ کر کے نہ لا رہا ہوں تو یہ ذکر کی قسم آپ جیسے بھی سنیں آپ کی مرضی ہے، میں اپنے دل کا درد آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا دربار سجا تھا، قرآن شیعہ سنی کے امپیر آئے سے ہٹتے ہیں، خود قرآن کہہ رہے ہیں اچانک ایک روز سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک آئی، سارا نظام چھٹ گیا، جلال کے عالم میں رخ انور کا رخ اوپر کیا، پرندوں کی قطاروں کی طرف دیکھ کے اللہ کے نبی نے پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی، اور پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا کر فرمایا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسے سنے تاریخ، بلکہ تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا نبی نے صدا ماری، اور نبی خدا کی صدا کے بعد پرندوں کی صفوں میں وہی سناٹا ہوا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے۔ لیکن ان پرندوں میں سے کچھ پرندے آگے بڑھے، انہوں نے کہا سرکار ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم اپنی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، سرکار ایک ہدہد اپنی جگہ سے غائب ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے قرآن سے پڑھنے والے چہرے نظر آ جائیں گے یہیں سے، سرکار ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہلا ہے، اس کے ہلنے کی وجہ سے جگہ خالی ہوئی ہے، جگہ خالی ہوئی ہے تو سورج کی دھوپ سرکار آپ کے چہرے تک آئی۔ جلال کے عالم میں اللہ کے نبی نے پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا تیری نظر بڑی تیز ہے، تو ویسے بھی پرندوں کا سردار ہے، تو جلدی کر آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر، زمین کے چاروں کونوں پہ نگاہ دوڑا، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں، یہ مجھے بتائے بغیر گیا کدھر۔ میں سارا مضمون چھوڑا ہوں، اس نے پرواز کی، وہ اوپر گیا، اس نے جا کے نگاہ دوڑائی، اس نے سرزمین یمن کی جانب سے ایک ہدہد کو آتا دیکھا۔ تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا، خدا کی قسم اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، اس نے اسے دیکھا تو اس پہ ایسے جھپٹا جیسے اسے لے ڈالے۔ ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے جناب سلیمان کی دربار میں لے چل۔ عقاب ہدہد کو اللہ کے نبی کے دربار میں لایا، ہوائیں اس نبی کے سامنے کنٹرول میں رہتی تھی نا، مسخر تھی، اللہ کے نبی نے بغیر پرواز کے ہدہد کو ایسے ہواؤں میں اٹھا لیا، ہوائی عدالت کے کٹہرے میں ہدہد نامی ملزم لا کر کھڑا کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے پھپھڑا پھاڑ صدا لگا کر فرمایا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کر، اگر تم نے مجھے اپنے جاننے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ناظم ممبر صاحب، شاہ صاحب میں مانگ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک محسوس نہ کیجئے گا، میں مہمان ہوں، مجھے ہر اس بندے کا ہاتھ بلند چاہیے جو میری بات کو سمجھے، اور جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے وہ جانے اور میرے مولا عباس جانے، اس سے زیادہ محنت ہم غریبوں سے ہوتی بھی نہیں ہے، یہی ہمارا آخر ہے۔ کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے، اگر تو نے پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار، جو سمجھ گئے مل کے نعرہ حیدری۔ جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے، دعائے صحت سید محمود الحسن شاہ صاحب، میرے مولا شفا عطا، سیدہ الہام، سید بوبی شاہ، جملہ مرحومین جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ ہن ٹک کے میں نے ویکھنا تے میری مجلس سننی ہے، اللہ تواڈیاں ساریاں دعاواں قبول کرے، لیکن اے میریاں دعاواں وچ نہ رہ جان جڑیاں میں تانوں دین لگا۔ کہاں گیا تھا مجھے چھوڑ کے؟ ناظم ممبر صاحب میں تواڈے تے پلنٹی پا رہا ہوں، محسوس نہیں کرنا، میں جملہ دے رہا شاید میں نہ دیندا، لیکن ہن میں دے رہا کیونکہ تواڈے کول مینوں دعا چاہیے ہے۔ مجمع تے چل ہی میرے نال رہا ہے لیکن تسی اور کم نوں لگے سو۔ تو کہاں گیا تھا؟ اگر تو نے مجھے کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے، ممبر کی زبان اور ہوتی ہے، کتاب کی زبان کو ممبر کی زبان میں ڈھالنے کو ہی خطابت کہتے ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب چہرے دیکھیے، گل میری تواڈے نال ہے۔ تو کہاں گیا تھا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر پکی وجہ تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے۔ با خدا کتاب کے رائٹر نے لکھا حیوان پرندہ ہو کے، بے عقل ہو کے، عجیب لطف ہے اس جملے میں، بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے سرکار مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔
کیا کہنے بھائی، کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. ایسی خبر لایا ہوں. آپ سلامت رہے میرے بھائی، میں ایسی خبر لایا ہوں. اب یہ مجلس پڑھ کے جاؤں گا تو میں بھی مطمئن رہوں گا کہ کچھ کر کے آیا. ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن ہونا چاہیے. میرے خیال سے شعر پہ شعر پڑھتا تو وہ حق ادا نہ ہوتا. میں ایک بات دینا چاہ رہا ہوں. پہلے یہ سنیے کہ یہ نبی کون تھے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حسین بادشاہ کون ہے. سرکار مجھے موقع تو دیں. سرکار میں تو ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں اچھا کیا خبر لایا؟ اس نے کہا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں یہ 5 مجالس ہیں اور مجھے اگلے 20 منٹ میں ہر چیز کو سمیٹنا ہے باخدا. اب آپ اختصار سے میرے ساتھ چلیے گا، جتنی یہ شدت رفتار اور صورت اختصار یہ مکس ہو چکی ہے، چلیے میرے ساتھ. کہاں گیا تھا، کیا خبر لایا؟ اس نے کہا سرکار جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا، میں ایسے ہی نا آؤٹنگ پہ چلا گیا، اڑتے اڑتے میں سرزمین یمن کی جانب گیا. سرکار میں نے وہاں ایک ملک دیکھا جسے کہتے ہیں ملک سبا. سرکار وہاں کے لوگ بڑے حسین، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے اخلاق والے، ہر حوالے، میں نے کہا تھا قرآن پڑھنے والے چہرے ویسے نظر آ جائیں گے. سرکار وہ لوگ ہر حوالے سے اچھے. سرکار ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. بڑا آسان قصہ ہے یہ قرآن کا، بلکہ میرے خیال سے تاریخ کم اور قرآن سے بات زیادہ ہو رہی ہے. سرکار وہ ملکہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن سرکار اس کے پاس ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں. اور آپ سلامت رہے میرے بھائی. اور سرکار وہ یاقوت اور زمرد سے بنا ہے. اے یاقوت وہ نہ سمجھا جے یہ جڑے آندے نے 150 والے. یاقوت دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہے. جیسے آپ ہیرا سمجھتے ہیں وہ بھی 7ویں نمبر پہ آتا ہے، یاقوت پہلے نمبر پہ آتا ہے. سرکار یاقوت سے بنا ہوا تخت ہے اور اسے ایک وقت میں 50 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں. سرکار ہر حوالے سے وہ لوگ اوکے ہیں، لیکن شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خالق کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہد ہد اگر تو اپنے قول میں سچا ہے نا، یہ میں خط لکھ رہا ہوں، یہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا. اگر جواب آ گیا تو تیری جان بچ گئی، جواب نہ آیا تو تیری بات سچ ثابت نہ ہوگی. ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار نہیں، تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے. وہاں سے ہلا نہیں کرتے. تو مجھے بتائے بغیر کہاں گیا تھا، میں آپ کو سلام کروں. تو کہاں گیا تھا؟ اللہ کے نبی نے خط لکھا، اس میں ملکہ بلقیس کو راہ حق کی دعوت دی. اسے بتایا کہ میں اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تجھے سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہوں. آ جا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. سامعین گرامی جن کے مجلس ذہن میں حاضر ہیں، اللہ کے نبی نے خط کو بند کیا، فولڈ کیا، پرچی بنائی، پرچی بنا کے ہد ہد کی چونچ میں تھمایا. چونچ میں تھما کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا تجھے حکم سلیمان ہے، 6 مہینے دور ہے یہاں سے ملک کے سبا، تو اس ہد ہد کو لمحوں میں پہنچا. اب وہاں سے چلا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب وہ سیدھا ملکہ بلقیس کے محل کے سامنے کھڑا تھا. اتنی تیزی سے پہنچا، اتنی تیزی سے، 6 مہینے دور سفر تھا. اب تاریخ کہتی ہے ملکہ کے محل کے باہر سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ اسے ایسے اس کے وہ پہرے دار جیسے گارڈز اس کے ایسے الرٹ کھڑے تھے کہ اسے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملا. کچھ موقع ایسے بھی ہوندے نے جیسے چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کتاب والا لکھتا ہے کہ ملکہ کی جو خواب گاہ تھی جسے ہم بیڈ روم بولتے ہیں، وہ گراؤنڈ فلور پہ نہیں تھا، وہ اوپر تھا، بالائی منزل پہ. اب اسے نیچے سے جانے کا راستہ نہیں ملا. اب یہ بھی تو خدا کی طرف سے، نبی کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا. یہ اڑتا اڑتا گیا اور ملکہ کے کمرے میں روشن دان سے داخل ہو گیا. اب یہ پرانے گھروں میں روشن دان بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اب تو یہ ایگزاسٹ فین آ گئے. وہ روشن دان سے داخل ہو گیا. اب وہ روشن دان سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے ملکہ محو خواب تھیں، ملکہ سو رہی تھیں. یہ ہد ہد نے ملکہ کے یہاں پہ خط رکھا اور وہ واپس چلا گیا. ملکہ جس ٹائم محو خواب تھیں تو خط رکھ گیا. وہ جب عالم خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے قاموس بجایا، وہ ایسا لوہا جس کے شور سے سارا شہر الرٹ ہو جاتا ہے. تمام سیکیورٹی اہلکار، اس کے سربراہان، اس کے سپہ سالار اس کے سامنے کھڑے تھے. ملکہ نے فقط کام ہد ہد کر کے گیا تھا.
ملکہ نے فقط اتنا کہا جس وقت میں اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی اس وقت میرے کمرے میں کون آیا؟ میں سلام کروں ان کو جو لطف لے رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں ان سے جو بور ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ کو سننا پڑے گا، بس تھوڑی سی دیر مجھے اور۔ ملکہ ہم نے تو کسی کو آتا نہیں دیکھا، جب ان سے فیصلہ نہیں ہوا تو جناب سلیمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ ملکہ نے ایک پورا وفد بھیجا، 75 آدمیوں کا وفد۔ ڈھیر سلامت رہیں آپ، تاریخ پڑھنے والے جوان سلامت رہیں، جنہیں جستجو ہے جوہر گمگشتہ رہتی ہے، وہ ریسرچ کرنے والے جوان سلامت رہیں۔ اس نے 75 لوگوں کو ہیرو جواہر سے بھرے اور لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھی دے دیے۔ اس نے کہا جانا اور جا کر انہیں تحفہ دینا۔ امن والی خاتون تھیں، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی، اور جا کر کہتی ہیں یہ جا کر تحفہ بھی دینا اور لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھنا اس زمین پہ رہنے والے وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی طاقتور۔ اب جب وہ سب چلے تو ان میں ایک ماسٹر مائنڈ تھا، آپ جانتے ہیں نا ہر قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے، اللہ سالاراں دی خیر کرے۔ اس کو بلا کر آمین اچیا کھڑا لیندی میں درد سمجھ رہے ہوں۔ اس نے اس سالار کو بلا کے کہا کہ تو ان سب میں سب سے ذہین ہے، میں تجھے سب سے قیمتی تحفہ دے رہی ہوں، 25 اینٹیں میری جانب سے سونے کی، آپ حکمت دیکھیے، سونے کی 25 اینٹیں دے رہی ہوں، یہ تو نے اسپیشلی جا کر ان کے بادشاہ کو تحفہ دینا ہے اور اس کو جا کر کہنا ہے ہماری ملکہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ ایسے ہی جلال میں آ گئے ہیں، یہ اسپیشلی 25 اینٹیں سونے کی، آج کی اینٹ اور ہوتی ہے، اس وقت کی اینٹ اور ہوتی تھی، یہ تحفہ دینی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ پیغام محبت ہے۔ میں دامن پھیلا رہا ہوں ہر اس بندے کے لیے جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا کربلا والوں کے طرز کے ذریعے روشن ہوتا ہے، جسے نہیں یقین وہ داد دینے کی زحمت بھی نہ کرے۔ میں پہلی بات اس مضمون کی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں میرے خیال میں آپ کے دل میں بہار کی ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ اس سے 25 اینٹیں دیں، 75 آدمیوں کا وفد روانہ کیا، 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے 75 آدمیوں کا وفد ملک سلیمان سے کچھ دنوں کے فاصلے پہ پہنچا۔ یہاں دربار سجا تھا، یہاں وہی ماحول تھا، بیچارے ہدہد کی جان سولی پہ لٹکی تھی۔ اللہ کے نبی کو اچانک وحی کی خدا نے، سلیمان تو نے پیغام بھیجا تھا، سلیمان اس نے وفد بھیج دیا، سلیمان تو تیاری کر۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا 75 آدمی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دل تیاری کرے آئے، دل میں سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کر یہ حیران بھی ہو جائیں، یہ پریشان بھی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں نگاہ ڈالی تو جنات کا لشکر نظر آیا، ان میں سب سے قوی ہے کل جن جسے عفریت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے بلایا، وہ آیا، ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عفریت میرے ایک چھوٹا سا کام کر، سرکار حکم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وفد بھیج رہی ہے، وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے۔ عفریت تو نے چھوٹا سا کام کرنا ہے، سرکار حکم۔ سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں وہ 25 اینٹیں مجھے تحفہ دینے کے لیے لا رہے ہیں۔ عفریت تو نے کام یہ کرنا ہے جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا، تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ تو وہ مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ یار، مولا کا، ان بزرگوں کو میرے مولا سلامت رکھے، یہ بڑھاپا خوشحال رہے، یہ جوانی بے داغ رہے۔ عفریت سارا راستہ سونے کا بنا دے۔ او کرمالیوں روڈ سونے دی کی پہ کر دے جے کرمالیوں، سارا راستہ سونے کا۔ جلدی کیجئے گا یا علی انت یا صوب الدین۔ پورا راستہ سونے کا بن گیا۔ اس نے لمحوں کے بعد واپس آ کے کہا سرکار روڈ اوکے ہو گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فرید اب اس سونے کی روڈ میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے، 25 اٹاں پٹ دے۔ بات آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں، میں اس بات میں نہیں جاتا، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ القصہ مختصر، راستہ سونے کا بنا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، جناب سلیمان کے سامنے ہاتھ باندھ کے گئے سرکار ہم مان گئے، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے۔ ملکہ کہہ رہی ہیں اگر واقعی ہی وہ خدا کا نبی ہے اور اس کے پاس غیب کا علم و طاقت ہے تو اس سے کہو میرے 9 کام تھے، ایک سن لیں، 9 سنانے کا بھی وقت نہیں۔
سرکار کچھ کام کر دیں ہمیں تاکہ ہماری ملکہ مان جائے. سرکار نے فرمایا 9 کے 9 کر کے دوں گا. میں آپ کو ایک سنا رہا ہوں. اس نے کہا سرکار یہ ہماری ملکہ نے ایک موتی بھیجا ہے, یہ دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے اور اتنا نازک ہے کہ آنکھ بھر کے دیکھو تو اس کے ٹوٹنے کا شک پڑتا ہے. سرکار کا, بڑے نفیس لوگوں سے میری بات ہے, سرکار کام یہ ہے کہ اس موتی میں توجہ, اس موتی میں ایک سوراخ ہے اور سوراخ کا دوسری جانب سے منہ بند ہے. سرکار کام یہ کرنا ہے, سوراخ کا دوسری جانب سے منہ بند ہے, درمیان والی دیوار کو توڑنا ہے, دوسری جانب سے بھی اس موتی کا منہ کھولنا ہے, اور جب دوسری جانب سے بھی منہ کھل جائے تو یہ ایک دھاگا ہے, اس دھاگے کو اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے. اگر یہ کام ہو گئے تو ہماری ملکہ بھی آپ کو تسلیم کریں گے. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ موتی آیا. ناظم ممبر صاحب محترم, اللہ کے نبی نے ایک جن کو حکم دیا جلدی کر اس میں داخل ہو, دیوار توڑ, دوسری جانب سے باہر آ. جن گیا, دیوار ٹوٹی, باہر آیا. اللہ کے نبی نے دیکھا زمین پہ ایک چیونٹی رینگ رہی تھی. اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا, سب کی بولی جانتے تھے, یہ دھاگا ہے, اسے منہ ملے کہ موتی میں داخل ہو اور اسے دوسری جانب سے باہر. کام ہو گیا, 9 کے 9 کام ہو گئے. 6 مہینے کا سفر کر کے وہ واپس پہنچ گئے. انہوں نے واپس جا کے اپنی ملکہ سے کہا سرکار ہمیں ان کو ماننے کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے, وہ ہر حوالے سے ہم سے بڑے ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکری کرتے ہیں. ملکہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, مولا کا واسطہ. ملکہ یہ کیمرے سے پیچھے والی عوام جنہیں میں نئی روشنی کی وجہ سے دیکھ پا رہا, مولا کا واسطہ ملکہ انہیں, مجھے دیکھیے, ملکہ انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. ملکہ بلقیس بھی امن والی خاتون تھیں, اپنا تمام ملک چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا. جہاں وطن چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے, جہاں وہی سنبھالا تھا وہ جگہ چھوڑی, تمام عوام اور لشکر کو ساتھ لیا, اپنا وطن چھوڑ کے ملک سلیمان کو روانہ ہوئی. اپنا گھر چھوڑ دیا سلیمان کو دیکھنے کے تجسس میں. کریوسٹی بڑھ گئی, ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی کہ میں جا کر دیکھوں وہ کون ہے جس کے پاس غیب کی طاقت ہے. میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. مین مسئلہ تھا ملکہ بلقیس کے تخت کا. بار بار قرآن نے اس تخت کو ڈسکس کیا ہے. تخت اتنا وزنی تھا کہ 6 مہینے دور اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا تھا. کتنے پہاڑ عبور کرنے تھے, کتنے دریاؤں سے گزرنا تھا, کتنے صحراؤں کو عبور کرنا تھا, اس کے بعد جا کر ملک سلیمان آنا تھا. اور وہ تخت جسے ایک وقت میں 50 لوگ اٹھائیں, اسے لے کر کتنے کتنے پہاڑ عبور کیے اور گزر کیے جا سکتے ہیں. یہ میرے بندے, میں کون سی بات کروں کون سی نہ کروں, میرے مولا جانتے ہیں. میں بڑا زیادہ مضمون چھوڑ کے آپ کو نتیجے تک لا رہا ہوں. اللہ کے نبی کو ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا. ملکہ نے 40 محل بنوائے, ایک سب سے بڑا محل, اس کے اندر اس سے چھوٹا محل, اس کے اندر اس سے چھوٹا, کر کے محل در محل, سٹیپ بائی سٹیپ, آخری 40ویں محل میں اس نے تخت رکھوایا. اسے باہر سے لاک 40 لگوائے, ان کے اوپر 10,000 کا لشکر جرار اس تخت کی سیکیورٹی میں کھڑا کیا. کبھی وطن میں واپس آنا پڑے تو اپنی قیمتی چیزیں تو استعمال کے لیے ہو. وہ سیکیورٹی کھڑی کر کے اپنا تمام اسباب سفر لے کے ملکہ بلقیس اپنے ملک کو چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہوئی. 6 مہینے کا سفر کر کے صحراؤں کی خاک چھان کے, دریاؤں کو عبور کر کے اور کتنے پہاڑوں کو سر کر کے جس ٹائم وہاں سے چلی اور ملک سلیمان سے 3 میل کے فاصلے پہ آ گئی. 3 میل کے, آپ دیکھیں میں نے کتنی سٹوری بیچ میں سے نکال دی ہے. 3 میل کے فاصلے پر آ گئی. اب وہ 3 میل کے فاصلے پہ پہنچی تو اللہ کے نبی کا تخت اٹھا رکھا تھا جنات نے بلندی میں. اللہ کے نبی نے دیکھا دور گرد اڑ رہی تھی, غبار اڑ رہا تھا. نبی سوچ رہے تھے یہ گرد کاہے کی ہے, یہ غبار کاہے کا ہے. یا فوراً اللہ نے وحی کی, سلیمان تو نے بلایا. سلیمان وہ آ گئی ہے اپنے در سے تیرے در تک. سلیمان پورا ملک ساتھ لائی ہے. سلیمان 6 مہینے کا سفر کر کے آئی ہے. سلیمان اب تو تیاری کر, تیری باری ہے. اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے یہ حیران بھی ہو اور پریشان بھی ہو. اللہ کے نبی نے یہاں دیکھا تو انسان, بیچ میں دیکھا تو جنگلی اور پالتو جانور, یہاں دیکھا تو جنات کا لشکر, اوپر دیکھا تو پرندوں کی قطاریں. اللہ کے نبی نے ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی, مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 مہینے کا سفر کر کے بالکل میرے سامنے. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ جو
جو اس کے آنے سے پہلے، ارے جو اس کے آنے، 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے۔ سامعین گرامی، میرے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پر نام نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے عالی مرتبت عزت آپ قبلہ و کعبہ بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے محترم بابا اقبال شاہ جی سرکار تشریف لے آئے، ان سے دعائیں طلب کرتے ہوئے توجہ کی تار نہ توڑیے گا، میرے مرشد آگے ممبر علی عباس عسکری چھوڑ رہا ہے، لیکن 1 گھنٹے کی محنت ہے، میری تقریر کا قتل نہ کرنا، میری محنت ضائع نہ کرنا۔ ارے 6 مہینے کا سرکار جناب سلیمان کا واقعہ، وہ آ گئی، کوئی ایک بھی ہے مجھے دیکھنا جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھ تک لے۔ سناٹا، خاموشی، اچانک قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے وہی عفریت وہ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کے کہا سرکار تخت میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے ساری وہ ضرب مائنس کر کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں نا آپ یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں، ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے۔ سرکار بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے، ابھی اٹھیں گے نہیں، سال کا سفر ہے، اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے۔ آئے ہائے، ارے تو دیر کر رہا ہے، مجھے سلیمان کو اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے سناٹا، خاموشی، شاہ جنات بھی ریجیکٹ ہو گیا تو اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ میرے 6 معصوم بتا گئے۔ جناب آصف بن برقیہ وسیع حضرت سلیمان کے وسیع بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، وسیع بھی تھے، چچا زاد بات میں نہیں کھولوں گا آپ خود پہنچیں گے، وسیع بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، میں آپ کی توجہ کو سلام کروں، سرکار تخت میں لاؤں گا۔ نبی خدا نے حیران ہو کے فرمایا سلیمان وہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا اور میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، میں کہہ رہا ہوں مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے، ممبر چھوڑ رہا ہوں، وہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، جنات کا سردار تھا، تجھے کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار مجھے اجازت اور موقع تو دے، یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے، سرکار پلک جھپکنے سے بھی بعد نہیں پہلے سرکار پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ لالا موسیٰ کے شیعہ سنی بھائیوں، ارے وہ تخت لے آیا تھا۔ یہ سارا سینیریو سمجھانے کا مقصد یہ ہے 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولے العزم نبی، ان 5 کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بھائیوں، نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب خدا کے نبی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے آقا کا مقابلہ کریں تو کیا کریں؟ ارے یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے، پھر جن کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے۔ اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا، ارے جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مضمون کو یہیں سے شروع کریں گے اور پھر آپ کو تفصیل سے نوکری سنائیں گے۔ سامعین گرامی، میری جانب سے کچھ لمحے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کی بات۔ آپ راضی رہیے گا۔ بس
بس ایک بات کر کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. سامعین گرامی، یہ وہ وقت تھا جب جناب سیدہ کی شہادت کو کچھ وقت گزر گیا. ایک جملہ مجھے جناب سیدہ کے حوالے سے بول، اور اب ذرا گھر سٹیبل ہو گیا، حالات معاملات برقرار ہو گئے. یوں تو جناب سیدہ جیسی ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. میرے شیعہ سنی بھائیو، ہماری مائیں جو جناب سیدہ کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں، جب ہماری ماں کے مر جانے پہ کوئی کمی پوری نہیں ہوتی، تو جناب سیدہ کی کمی کون پوری کرے؟ جناب سیدہ نے ایسے تو نہیں وصیت کی تھی، یا علی میرے بعد میرے بچوں کو میری کمی کا احساس نہیں. کیا بات کیا؟ لیکن اب کچھ سال گزرے اور کچھ معاملات معمول پہ آئے. سامعین گرامی، یہ جو دروازے پہ ہجوم والی روایت ہے نا، اس روایت میں ایک بڑا معروف نام ملتا ہے، کنفذ ملعون. اللہ اس پہ لعنت کرے. اسی بات پہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے، اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے. یہ کنفذ ملعون جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا. اب کچھ اور وقت گزرا، اس ملک کی کچھ اکانومی گری، مدینے کی اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا، حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام گورنروں سے ان کی آدھی آدھی جائیداد ضبط کریں. جتنے بھی گورنران تھے ان سے ان کی آدھی آدھی پراپرٹی ضبط ہونا شروع ہو گئی سرکار کی طرف سے. یہی معاملات چل رہے تھے کہ سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، اور پاس آ کر فرماتے ہیں، مولا آپ جانتے ہیں ہر گورنر سے اس کی جائیداد لی گئی ہے، لیکن سرکار کنفذ ملعون سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی. میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. میں سمجھتا ہوں رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، مجھے نہیں زیادہ پڑھنا. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ہائے تک کی بھی زحمت نہیں کر سکتا. سرکار آپ جانتے ہیں کنفذ سے جائیداد نہیں لی گئی. تاریخ کہتی ہے مدتوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی نا، ایک عرصے کے بعد بھرے مدینے نے علی کو چیخیں مار کے روتے ہوئے. کنفذ نے ہاتھ باندھ کے کہا، سرکار میں پوچھتا ہوں کہ کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی. سرکار آپ روتے ہیں، خیریت تو ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا، سلیم مجھ سے جواب بھی لے اور میرے رونے کی وجہ بھی جان. تو نے مجھے ہائے چاہیے ہر بندے کی، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. سلیم تو نے سوال کیا ہے، ہر گورنر سے جائیداد ضبط ہوئی ہے لیکن کنفذ سے آدھی جائیداد نہیں لی گئی. مجھ علی سے وجہ سن. مولا حکم فرمائے. علی رو کے فرماتے ہیں، سلیم ماجرا یہ ہے، ہر گورنر سے جائیداد لی گئی اور کنفذ سے جائیداد ضبط نہ کرنا اس کا شکرانہ ہے. سرکار کس چیز کا شکرانہ؟ علی منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں، اس ملعون نے 2 ضربیں ایسی ماری ہیں جس کے بعد جس کی وجہ سے اس سے جائیداد ضبط نہیں ہوئی. یہ نہیں جانتے تھے. مولا حکم فرمائے. مولا اس نے کون سی 2 ضربیں ماری؟ علی رو کے فرماتے ہیں، جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا. یہ 2 ضربیں سن لیجئے. علی رو کے فرماتے ہیں، سلیم میں بتاتا ہوں، جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا تو یہی کنفذ ملعون اس ہجوم میں سب سے آگے تھا. علی فرماتے ہیں 40 افراد لے کر یہ ملعون میرے دروازے تک آیا. مجھے آپ کی آنکھوں کی قسم میں وہ جملے نہیں پڑھتا جو میرے مولا نے بتائے. میں آپ کو تاریخ کے دامن سے وہ جملے سناتا ہوں جو خود اس ملعون کنفذ کے ہیں. با خدا دشمن زہرا کنفذ ملعون کے یہ اپنے لفظ ہیں. کہتا ہے، ہم 40 لوگ تھے، اکیلی
بیوی اندر حسین کی ماں تھی. ہم 40 نے دروازے کو باہر سے دھکا دیا, اکیلی رسول اکرم کی بیٹی نے اندر سے دبایا. یہ کہتا ہے دروازے 2 تھے, ہم 40 تھے, ہم نے دھکا دیا, دونوں دروازے تھوڑا سا کھلے. کہتا ہے بیچ کے فاصلے سے مجھے برقعے میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا. یہ ملعون کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا, میں نے بطول کے ہاتھ پہ اتنے زور سے تازیانہ مارا, رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی. آواز آئی بابا جس ہاتھ کو چومتے تھے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں. سامعین گرامی آخری ضرب, میں بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں. با خدا جناب سیدہ کا دشمن یہ ملعون کنفذ خود کہتا ہے اتنی دردناک چیخ تھی میں خود لرز گیا. میں نے تازیانہ مارا تو رسول کی بیٹی کی آواز آئی بابا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا, اور جس ہاتھ کو آپ چومتے تھے اس کی انگلیاں شکستہ کر دی گئیں. علی فرماتے سلیم پہلی ضرب اس نے میری زہرا کے ہاتھ پہ ماری. علی فرماتے ان 40 نے میرے دروازے کو آگ لگائی, انہوں نے میرے دروازے کو دھکا دیا. علی فرماتے نیچے میری زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے امت گزر کے میرے گھر میں داخل ہو گئی. اب یا بندہ سر نیچے کر لے ورنہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ واجب سمجھ کے ماتم اور ہائے کرے. علی فرماتے سلیم میں تجھے بتاتا ہوں یہی ملعون تھا کنفذ, 40 بندوں کو لے کر میرے صحن میں آیا. آتے ساتھ اس ملعون نے میرے گلے میں رسی ڈالی, اس نے مجھے دربار لے کے جانا چاہا. علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازے کے نیچے سے نکل کے رسول کی بیٹی میرے سامنے آ گئی, میرے سامنے سینہ سپر ہو کر فرمایا میں مر جاؤں گی لیکن علی کو نہیں جانے دوں گی. میرے شیعہ سنی بھائیوں میں نے بیان سمیٹ دیا. علی فرماتے سلیم مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, فاطمہ میرے دفاع میں کھڑی تھی, اس وقت اسی ملعون نے تلوار نکالی, اس نے تلوار کے دستے سے بطول کے پہلو پہ ایسا وار کیا. علی فرماتے میری زہرا زمین پہ گر گئی, آواز آئی فضا مجھے بچا لو, او فضا میرا محسن شہید ہو گیا, او فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں.